शॉर्टवेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराडखल आजाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हासरा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। ये पेशकश है इनाम अहमद सोमरो की। प्रोग्राम में आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ के साथ कि मुसलमान जहां कहीं महकूम हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी खुसूसी नुसरत के साथ उन मुसलमानों को आज़ादी की अनमोल नेमत से सरफराज करे। कश्मीर के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं प्रोग्राम के आगाज में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चौधरी अनवारुल हक ने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में तवानाई, आबी ज़ख़ायर, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों के दीना मसाइल के हल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना रहेगा। लंदन में कायम हुकूक इंसानी की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा और जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की जल्द रिहाई की अपील मौसूल होने की तस्दीक की है। वो इस वक्त भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद हैं। इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी और वेब न्यूज़ पोर्टल कश्मीर वाला के एडिटर फाहद शाह को तकरीबन 2 साल की गैर कानूनी नजरबंदी के बाद जम्मू की कोट भलवाल जेल से रिहा कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक अहम खबर यह भी है कि भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई जम्मू व कश्मीर सोशल पीस फोरम ने कहा है कि भारतीय फोर्सेज ने मुहासरे और तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। उन्होंने कहा कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मुस्तहकम और तवाना है और वो जद्दोजहद आज़ादी को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियोज में आज मेहमानान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इस पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं, खुश आमदीद कहना चाहूंगा इनको। और साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर महमूद हुसैन साहब, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद इनाम अली नकवी साहब, बैनुल अक़वामी उमूर पर आप भी गहरी निगाह रखते हैं। और साथ ही साथ खुश आमदीद कहना चाहूंगा सैयद फैजान हुसैन बुखारी साहब को, आपका ताल्लुक भी शोबा बैनुल अक़वामी उमूर से है। सो आज के इन मौज़ूआत के तनाजुर में बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और भारत की मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी और दहाइयों पर मुहित इस सफर जिसका जो अहाता है, अगर हम कहते हैं कि जिस हवाले से अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की बात करते हैं तो इसका कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि वहां पर बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ रही हैं, इंसानी हुकूक की पामालियां की गई हैं और कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के हवाले से कोई रास्ता, कोई तरीका और कोई ऐसा हथकंडा छोड़ा नहीं गया कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें अजियत ना पहुंचाई गई हो। और इस सारी सूरत हाल में
جو انتہائی اہم اور انتہائی حساس معاملات ہیں وہ دو ہیں. ایک تو ہندوتوا اور RSS کا ایجنڈا ہے جس کے ذریعے مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی, مذہبی قدغنیں لگائی گئیں. جامعات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, مساجد کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ہندوتوا کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے حوالے سے خصوصی بھونڈے اور اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے جس کی حریت قیادت نے مذمت کی, جس کی کشمیریوں نے مذمت کی اور جس کی تمام درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے دنیا کے ہر خطے میں مذمت کی. دوسرا اہم نقطہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں. جو اس وقت سچویشن ہے کہ غیر کشمیریوں کو بے دریغ ڈومیسائلز کا اجرا, ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کے لیے خصوصی طور پر کالونیاں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں, پھر پنڈتوں کو بڑی تعداد میں بھارت سے بلا کر کشمیریوں میں آباد کیا جا رہا ہے. سو اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف آبادیاتی تناسب کو تبدیل کر کے جو ایک واحد ایجنڈا ہے بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق, خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق استصواب رائے کے ذریعے, رائے شماری کے ذریعے اس مسئلے کو جو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. سو رائے شماری کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس پر ہمیں توجہ دینا ہوگی, جس پر ہمیں بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ میں اپنی حیثیت کے مطابق آواز اٹھانا ہوگی تاکہ بھارت پر جو ہے براہ راست ایک دباؤ بڑھتا ہوا دیکھ سکیں. پروگرام میں ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر مجاہد صاحب کو سب سے پہلے جو ہے میں زحمت دینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور ونس اگین خوش آمدید. رائٹ ڈاکٹر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا شکوہ بھی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں لمبی غیر حاضری جو ہے یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے امید کرتے ہیں کہ اتنے سارے سامعین کے سامنے آج آپ نے عہد کیا ہے تو آپ اپنے عہد کی پاسداری کریں گے. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو ہے آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 دہائیوں سے سب سے زیادہ جو چیز قابل افسوس ہے اور بنیاد جو ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ زندگی گزارنے کے حوالے سے وہ انسانی حقوق کی پاسداری ہوتی ہے. بالکل وہ انسانی حقوق کی دستیابی ہوتی ہے. دستیابی اور پاسداری تو دور کی بات, انسانی حقوق جو ہے وہ رہنے ہی نہیں دیے گئے. انسان سمجھا ہی نہیں گیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اور ہر وہ اقدام اٹھایا گیا جس کی ہر ذی شعور, جس کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے تمام چارٹر مذمت کرتے ہیں, لیکن بھارت کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ تسلسل, یہ استبداد, یہ جبر دہائیوں سے جاری ہے. کب تک جاری رہے گا, کیسے رکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی جو یہ بات ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر انسانی حقوق تو موجود ہی نہیں ہیں. انسانی حقوق کی پاسداری یا انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنا تو ایک دوسری بات ہو جاتی ہے. دراصل یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ایک ڈی ہیومنائزیشن والا معاملہ کیا ہے, یعنی کہ پوری دنیا کو کسی طرح سے باور کروا دیا جائے کہ یہ تمام کی تمام تو دہشت گرد ہیں, اور جب دہشت گرد ہیں تو پھر ان کے کسی نہ کسی قسم کے حقوق بالکل بھی نہیں ہو سکتے. یہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے یا ڈیمونائزیشن آف کشمیریز ہے, اس کے ذریعے سے ہندوستان نے جو ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی ہے بالخصوص 2019 کے بعد سے, وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کشمیری نوجوان نسل کو وہ بالکل ایک جینوسائیڈ کی حد تک لے آ چکا ہے. ان کو شہید کر دینا, آئے روز ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کی حد تک آمیز قسم کی بے عزتی کروانا, ان کو جیلوں میں بھر دینا اور بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی قاعدے کے ان کو جیل کے اندر لمبی لمبی قید دے دینا, یہ وہاں کا وتیرہ بن چکا ہے. یہ کب تک رہے گا, کب تک چلتا رہے گا؟ جہاں تک کہ کشمیری سے اس کا سوال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کب تک چلتا رہے گا. وہ صرف اور صرف اپنی ڈیسٹینیشن, اپنی منزل کو دیکھتا ہے, اور وہ منزل فقط ایک ہے. ہمیں اپنا حق استصواب رائے چاہیے, وہ حق چاہیے جس کا اقوام متحدہ نے اور مقتدر قوتوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. جہاں تک اس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے کہ یہ کب تک ہے, کب تک رہنا ہے, اس کے حوالے سے بین الاقوامی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر جواب دے سکیں گے. رائٹ, چلیے جی گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم موڑیں گے ڈاکٹر محمود حسین صاحب کی طرف. آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب بلا شبہ بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ابلاغ کے معاملات میں وسعت اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ بال آپ کے کورٹ میں پھینکی ہے. سو سیم کوسچن ٹو یو, اور ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ وہ پریشر ڈیولپ نہیں ہو رہا, اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا بھارت کو, اس طرح سے فورس نہیں کیا جا رہا کہ دنیا کے کسی اور خطے میں اگر کوئی انسان مر جائے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں, انسانی جو قوانین ہیں ان پہ کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آئے تو یورپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں, سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس طلب کر لیے جاتے ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو لوگ ہیں,
کیا یہ انسان نہیں؟ ان کے خون کا رنگ لال نہیں؟ ان کے لیے ان قوانین کی کوئی عملداری یا پاسداری نہیں؟ بھارت کو کس طرح سے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو جو ہے ایک براڈر فریم ورک میں یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کر کے بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم بات کرتے ہیں ایک تھیوری کی جس کو کہا جاتا ہے ریئلزم. ریئلزم کے اکارڈنگ یہ ہوتا ہے کہ انسان سیلفش ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کو بھی چلاتے ہیں, ریاست کو. تو اسی طرح اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے اندر اس وقت جو حکومت قائم ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ ہندوتوا کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو اگست 5 کا اقدام انہوں نے کیا تھا 2019 میں, صرف اسی کو اگر اسپیسیفکلی آپ لے کے چلیں تو پاکستان نے بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا, اپنی بھرپور جو طاقت تھی اس کا ہم نے استعمال کیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے انوالو کرنے کی کوشش کی. بٹ آپ نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اسپیشلی یورپین یونین اور یو ایس کی بات کریں تو انہوں نے انڈیا کے اس اقدام کی اس طرح جو ہے وہ مذمت نہیں کی. ریزن یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ گرو ہوئی ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ریاستیں جو ہیں وہ سیلفش ہیں, تو جو دنیا ہے اس وقت امریکی اور جو یورپینس ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ابھر رہا ہے. تو وہ ان کے جو مفادات ہیں اس کے اندر ان کے معاشی مفادات ہیں, ان کے معاشرتی مفادات ہیں, پھر ان کے ڈیفنس کے جو مفادات ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس وقت کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح کر کے چائنا کا جو رائز کا اس کو روکے, اور اس کو روکنے کے لیے یو ایس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ انڈیا کو اس کے لیے استعمال کرے. تو یہی ریزن ہے کہ یو ایس کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جب کبھی آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک کے اندر اگر ایک کتا بھی مرتا ہے نا کسی وجہ سے, تو اس کا الزام بھی ریاست کے اوپر آتا ہے کہ جی کہ ریاست نے جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر دی ہے اور وہاں پہ یہ مر گیا یا وہ مر گیا. بٹ جب بات کی جاتی ہے کشمیریوں کی, تو کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے کہ اگست 5 کے بعد ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ شہید کیا گیا ہے, پھر ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے, ان کی آمد و رفت اور ان کے ذرائع ابلاغ پہ پابندی لگائی گئی ہے. تو اس پورے منصوبے کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کر کے ہم کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو کنورٹ کریں مائنارٹی کے اندر, کہ جب انہوں نے ڈیموگرافک چینجز کر لیے تو وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کو کمپلیٹلی اپنے ساتھ جو ہے انٹیگریٹ کر لیں گے. تو بنیادی جو اس میں مسئلہ ہے کہ دنیا بات نہیں کر رہی ہے کشمیر کے اوپر, وہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کا بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, جو کہ بڑا واضح ہے. اور اگر آپ اس کی بات کریں تو وہ لیگل اور مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت کا جو رائٹ ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اسی کے لیے پاکستان 75 ایئر سے بات کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور ہم کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. بٹ دنیا کا جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر, تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ ہونے والا جو جینوسائڈ ہے, ایتھنک کلینزنگ ہے, اس پہ بات نہیں کریں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں تو ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ پبلش کیا ایک انٹرنیشنل جرنل میں, وہ اسپیشلی جو پوسٹ 5 اگست کا سینیریو ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے کہ انڈیا کیسے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور اس کے اندر ڈیموگرافک چینجز لے کے آ رہا ہے, اس کے ساتھ کشمیر کے اندر ایک نیو ڈومیسائل پالیسی لے کے آیا ہے. پھر انڈسٹریل پالیسی کی بات کی جاتی ہے اور کس طرح ہندوؤں کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے. سینک کالونیز کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ نے سنا ہو کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں یا جو حاضر سروس فوجی ہیں ان کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے, اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. اس کے اندر یورپین اسٹیٹس, امریکنس کی تو ہم نے بات کی ہے, بٹ سو کالڈ جو مسلم اسٹیٹس ہیں جو ہماری, وہ بھی اس طرح کھل کے پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں, جس کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے ان سب اسٹیٹس کے مفادات ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اگر چاہتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد کو جاری رکھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی آواز سنے, تو پاکستان کو بھی معاشی سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ مضبوط ہونا ہوگا, اور تاکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کریٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت جواب دیا. کیا قانون کی یکساں عملداری اور پاسداری کے لیے کسی بھی ملک کا سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے؟ بین الاقوامی قوانین کا تقاضا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈسکریمنیشن کرنا ہے تو پھر لیجسلیشن کیسی؟ سر
جیسا کہ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اسٹیٹس آر سیلفش اینڈ دے اسٹرگل فار پاور ٹو ایکسرسائز پاور اینڈ ٹو انجوائے پاور. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ لیگل گراؤنڈز کیا ہیں یا یو این کیا رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان یا کوئی بھی اسٹیٹ ہے اگر وہ اپنے رائٹس جو ہے ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو کیا معاشی اور سیاسی طور پہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے یا نہیں. مطلب یو این باڈی تو ہے بٹ وہ ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس کے اوپر اور یورپین یونین اور باقی جتنی بھی ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس کو فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں تو تب وہ فنکشن کرتا ہے. وہ اس کو اپنے سولجرز پرووائڈ کرتی ہیں تو وہ پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو جب آپ کسی ایسے شخص کو یہ اختیار دیں کہ وہ آپ کا فیصلہ کرے بٹ اس کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایسا نہیں ہے. یو این کے پاس وہ جو انفورسمنٹ پاور ہے وہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہی یہ مسائل ہیں کہ یہ جو ڈیول سٹینڈرڈ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. آپ کو میں تھوڑا سا اس کو مزید آپ کو بتاؤں کہ آپ یوکرائن کی بات کریں. آپ دیکھیں یوکرائن میں فیبرری میں جب رشیا نے یوکرائن کو انویڈ کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چیخو پکار لگی ہوئی ہے. امریکہ نے کہا جی مار دیا, جینوسائڈ ہو گیا ہے. ای یو بھی یہی کہتا ہے جی ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے. جو رشیا نے کیا ہے یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں ریسنٹلی جو اکتوبر 7 کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اس پہ ایک سنگل بیان جو ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ کا نہیں آیا. تو یہاں پہ جو بات ہے میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ مفادات کی جنگ ہے. مفاد ہے یورپ کا اور امریکہ کا اسرائیل میں, سملرلی مفاد ہے ان کا یوکرائن میں, تو وہ نہیں بات کر رہے ہیں. ان کا مفاد ہے انڈیا کے اندر تو وہ کشمیر کے بارے میں کیا بات کریں گے اور کیسے کنڈیم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ لیگل جو بھی لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی جب تک پاور اس انسٹیٹیوٹ کو نہیں دیں گے جس نے وہ لاز سارے بنائے ہیں تو اس انسٹیٹیوٹ کی ایگزسٹنس میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رائٹ, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایگزسٹنس کا جو کوئی فائدہ نہیں ہے. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور انعام علی نقوی صاحب آپ کو انگیج کرنا چاہوں گا اسی گفتگو میں. کچھ سوالات جو ہیں وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, ہارش بھی ہوتے ہیں, لیکن صورتحال کا صحیح احاطہ کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال اور اسی طرح سے ایک سوال کا جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جانا ضروری ہوتا ہے. کچھ سوال ڈاکٹر مجاہد سے ہوئے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمود صاحب سے ہوئے. تو آئی وانٹ ٹو آسک کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سویلائزڈ ورلڈ یا جو دنیا میں جسے کہتے ہیں نا کہ قیام امن ضروری تشکیل دیا جانا, قیام امن جو ہے وہ اس کا پائیدار قیام جسم کہہ سکتے ہیں کہ پائیدار قیام امن کا یقینی بنانا, اور پھر اس کے لیے اس طرح کے معاملات جیسے ڈاکٹر محمود صاحب نے کہا کہ نہیں جی ریاستیں بنیادی طور پہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتی ہیں, پھر وہاں پہ جو عالمی قوانین ہیں وہ پس پشت چلے جاتے ہیں. سو ایسی صورتحال میں کیا ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں, اور کیا ایک غاصب ریاست کسی بھی خطے میں جبر کر کے جو کہ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے, کیا اس طرح سے معاملات کو جو ہے وہ درست سمت میں دھکیلا جا سکتا ہے, دنیا بہتر ہو سکتی ہے, دنیا محفوظ ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم ایک عالمی انٹرنیشنل رجیم ایسی بنا سکتے ہیں کہ ایکولی انفورس کیا جا سکے, تو یہ ایک آپ نے جو کوسچن کیا ہے یہ اس کا جواب میں آپ کو ذرا تاریخی تناظر میں دینا چاہوں گا. آج سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں, اگر جیسے ہم بات کریں ایک ریاست کی مثال لے لیتے ہیں, ایک پورا سیٹ اپ ہے وہ کسی بھی قانون کو بناتا ہے, پھر اس کے بعد ایک سیٹ اپ ہے جو انفورس کرتا ہے. پہلے تو انٹرنیشنل لیول پہ نہ ہمارے پاس ایک پراپر لیجسلیچر ہے, نہ ہمارے پاس انفورسمنٹ کا میکینزم ہے. جب ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اب تیسری چیز ہمارے پاس ہے کیا؟ پھر جیسے کہ ابھی آپ مثال لے لیں, سب سے پہلے لیگ آف نیشنز بنی, اس کے بعد ابھی یونائٹڈ نیشنز بن گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز ایز اینٹی اس کا ذرا سا معائنہ کر لیتے ہیں. اب یو این جو ہے وہ بہت ساری ممبر اسٹیٹس ہیں اس کے اندر, اور اس میں بھی P5 جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں جو پرماننٹ اسٹیٹس ہیں. تو اب P5 کی آپ پاور کی ڈسٹریبیوشن پہ دیکھیں اور یو این کے اندر ان کے اسٹیکس کو دیکھیں. آپ جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں ابھی کی جو, کیونکہ خیالی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کریں. P5 کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو سب سے زیادہ فنڈ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس, دیکھیں اس طرح سے ڈویژن ہوئی ہوئی ہے,
تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو سب سے زیادہ فنڈ کر رہی ہے, جس کی لابی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, تو اس کی پاور اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ہم یہ چیز کیسے دیکھیں گے کہ ایک آپ کہیں کہ ایک ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور بھی ہو, اور پھر وہ تاکہ ایکولی انٹرنیشنل لاز کو بھی انفورس کیا جا سکے. یہ چیز تو مجھے اگر عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو نظر نہیں آتی, کیونکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاورز امنگ دی اسٹیٹ بہت مشکل ہے. جب تک یہ نہیں ہو سکتا تو تب تک میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی انٹرنیشنل رجیم بنے گی کہ جو ایکولی انفورس کرے گی انٹرنیشنل لاز کو. رائٹ, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو وہ پاسبلٹی نہیں ہوگی. چلیں اسی گفتگو میں ہم لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ فیضان حسین بخاری صاحب, آپ کا بھی تھوڑا سا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انتہا پسندی خواہ وہ کسی بھی معاملے میں ہو, سیاسی مفادات میں ہو, معاشی مفادات میں ہو, جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم توسیع پسندانہ عزائم کے معاملے میں کسی ملک کا جغرافیہ ہتھیانے کی صورت میں ہو, تو فنیٹسزم از آلویز اے فالس فائر آف این اوور ہیٹڈ مائنڈ. اس بات پہ تو تاریخ بھی گواہ ہے, آپ کا تعلق بھی بین الاقوامی امور سے ہے. سو دنیا کی جو تاریخ گزری ہے انتہا پسندی کی بنیاد پر کبھی کسی نے اپنے گولز اچیو نہیں کیے. سو انڈیا جس طرح سے انتہا پسندی اڈاپٹ کیے ہوئے اسی طرح سے منہ کی کھا بھی رہا ہے. سو انڈیا کی داخلی صورتحال, انڈیا کی اسٹریٹجی آف رولنگ اور انڈیا کا وے ٹو ہینڈلنگ دا کشمیر, اس کو آپ اپنے سبجیکٹ کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے کشمیر میں جو ظلم و ستم بربریت ہے انڈیا کی طرف سے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے, اور دنیا کی عالمی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں اور یونائٹڈ نیشن کی جو خاموشی ہے یہ خوفناک حد تک جا چکی ہے, اور جو خطے میں کسی بھی بڑی خوفناک جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. دوسری چیز اگر دیکھا جائے یو ایس کیونکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس خطے میں بالکل خاموش ہے انڈیا کے حق میں, کیونکہ انڈیا ایک بڑی معاشی منڈی ہے, اور یو ایس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا جو ہے سپر پاور کی طرف جائے, سپر پاور بننے کے لیے اس طرح کی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ ڈومیسٹیکلی ایسا ہے کہ انڈیا کی جو سیاست ہے, اسپیشلی جو ہمارے مودی صاحب ان کے انڈیا کے, ان کا جو سیاست کا سینیریو ہے, یہ ان کی جو سیاست ہے وہ تو صرف کشمیر اور مسلمانوں کے گرد گھوم رہی ہے. ان کی جو ایک تنظیم ہے شیو سینا, ان کا تو بیسیکلی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کو کاٹو, جینوسائیڈ کرنا, سر عام کاٹنا ان کو. مطلب کہ ایک میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی, اور پوری دنیا میں اگر کہیں کتا بھی مار جائے غیر مسلم ممالک کا یا یورپینز کا, تو وہاں پہ یو این کا پیس کیپنگ مشن چلا جاتا ہے. کیا کشمیر کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ مسلمانیت کو ایک سائڈ پہ کریں آپ, تو کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ تھینک یو. رائٹ, کہ یہی کچھ دکھ ہے اور بلا شبہ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. سو لیٹ می کم بیک ٹو سینئرز. ڈاکٹر مجاہد صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اور جو آر ایس ایس اور ہندوتوا کا ایجنڈا ہے, جس طرح سے اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم کسی بھی طرح سے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ اگر ہم شارٹر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ صرف کشمیر میں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم بروڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کی تہذیب کو, آپ کے اس شاندار ماضی کو, ان روایتوں کو اور آپ کی بیسیکلی تشخص کو کچلنے کی کوشش ہے یہ. سو ہندوتوا اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی آزادی تو کم از کم اس پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے, اس پہ جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, جبر نہیں ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں گھس جائیں اور نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہونے والے اجتماع پہ آپ لاٹھی چارج کریں, آپ آنسو گیس کی شیلنگ کریں اور آپ وہاں سے مائکس پہ جو ہے وہ جے شری رام کے نعرے لگوائیں. سو اس چیز کے تو قطعاً متحمل نہیں ہو سکتے. سو کہیں کسی معاملے میں تو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا ہوگی, سچویشن اینڈ اسٹریٹجی. ان دو پوائنٹس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, میں آپ کی بات سے تھوڑا بہت جو ہے اختلاف کروں گا. اس حوالے سے دو چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آر ایس ایس ہو یا وشو ہندو پریشد کی بات کی جائے تو پھر دونوں کے اندر یہ دونوں تنظیمیں کوئی نئی تنظیمیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 2019 میں جو ہے یہ دونوں تنظیمیں بنی ہوں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں برصغیر پاک و ہند جو ہے اس کے قیام سے بھی پہلے کی بات ہے. انفیکٹ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا
کہ جو RSS کی تنظیم ہے بالخصوص اس کا ایجنڈا کوئی ابھی کا نہیں ہے. آپ ساوالکر کی گولوالکر کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا, ان کی جو محنتیں ہیں وہ اب تقریباً 100 سال سے بھی زائد ہو چکا ہے. یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر 100 سال کسی ایک تنظیم کو ہو چکا ہو اور وہ اپنے نظریے پہ مسلسل کام کر رہی ہو تو اب تک وہ نظریہ اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ اس نظریے کے اوپر اپنی جان دے دیں گے. لیکن اگر انہیں یہ کہا جائے کہ مسلمان کو آپ نے کاٹنا ہے, مسلمان کو آپ نے زندہ نہیں رہنے دینا, مسلمان خواتین کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کا سلوک روا رکھنا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اس وقت ہندوستان میں نظر آتی ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں نریندرا مودی کی تو نریندرا مودی کو ہم اس وقت ریپرزینٹیو آف RSS سمجھتے ہیں. اس وقت BJP کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ RSS کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا اور ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی عام ماسز, ہندوستان کے عام لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک اس RSS کے نظریے سے متاثر ہو چکے ہیں. ورنہ نریندر مودی کو یہ ووٹنگ, یہ ووٹس کبھی نہ ملتے کہ وہ اس طرح سے برسر اقتدار آتا. یہی چیز ہمیں اگیا ناتھ یودھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں یہی بات کروں گا, یا مہاراشٹر جو ہے اس کا جو چیف منسٹر ہے اس کے حوالے سے یہی بات کی جائے گی کہ جب وہ کشمیری خواتین کے حوالے سے 2019 کے بعد سے جو اس کے کمنٹس تھے وہ کس طرح کے کمنٹس تھے. تو آپ ایک جنرل وہاں کی جو ایک پولیٹیکل اور بیوروکریٹک ٹیم ہے اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت پیورلی RSS والا ہے. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیفرنائزیشن اس وقت بہت اہم ہے ہندوستان کے لیے. وہ پلورلزم سے باہر نکل کے اس سیفرنائزیشن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے, ہم آلریڈی سیفرنائزیشن سے پچھلے 75 سال سے سفر کر رہے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر محمود صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اگین سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ کوشچن, چونکہ بین الاقوامی امور کے آپ ماہر ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات کے ہم ہمیشہ سے بنانے کی کوشش میں اور وہ ہمیشہ سے بگاڑنے کی کوشش میں, ہماری طرف سے مفاہمت, ان کی طرف سے تقریب. کشمیر کا معاملہ آپ کے سامنے, افغانستان میں وہ انٹروین کر رہے تھے, کلبھوشن یادو کا معاملہ آپ کے سامنے, بلوچستان کا معاملہ آپ کے سامنے, اور پھر حد تو یہ ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کینیڈا کی سرزمین پر, اور جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ میں تک جو ہے وہ بھارت کو جس طرح سے للکارا, جس طرح سے بھارت کو کرٹیسائز کیا, بھارت کے ایکسپوز, وہ بھی آپ پھر اس پہ سونے پہ سہاگا قطر میں جو ان کے سیلرز تھے ان لوگوں کی گرفتاری, ان لوگوں کا مقدمہ اور انہیں پھر سزائے موت. مطلب واٹ ایلس, ایک ایکسپوجر کتنا ہونا چاہیے؟ عالمی طاقتیں سمجھنا نہیں چاہ رہی یا صورتحال کوئی اور ہے؟ اور پھر اگر ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو واٹ ایلس وی ایکسپیکٹ کہ ہمیں کس طرح سے اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دینی چاہیے, خاص طور پہ ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے, پرانے ایکسپیرینسز کو تعلق رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ہم بہتر طریقے سے کوپ کر سکیں. ایٹ لیسٹ دیکھیں اس وقت جو انڈیا کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مودی اور انڈیا جو ہے وہ طاقت کے نشے میں اس وقت چور ہیں. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے. جی, اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو انڈیا کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے, چاہے پاکستان جتنا مرضی کوشش کر لے کہ اچھے تعلقات بنائے. آپ نے دیکھا جب یہ 2019 میں انہوں نے پاکستان کے اندر انٹروین کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان کا وہ جو تھا پکڑا گیا بندہ ابھینندن, اور ہم نے ایز اے گڈ جیسچر اس کو چھوڑ دیا 24 آورز کے اندر. آپ نے پاکستان نے اس کو چھوڑا, ٹھیک ہے, بٹ اس کے جواب میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ہمیشہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے, آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ ٹیررزم کرتے ہیں, آپ انٹرفیئر کرتے ہیں, آپ جہادیوں کو تیار کر کے جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھیجتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کالونی ہے, ہم اس کو کالونی کی طرح ٹریٹ کریں اور یہ ہمارے برابر نہیں ہے. تو اس کے پاس جو طاقت ہے اس کا استعمال کر رہا ہے, اور آپ جس طرح آپ نے بات کی وہ نہ صرف پاکستان کے اندر انٹروین کر رہا ہے بلکہ ابھی تو کینیڈا نے بھی اس چیز کو ثابت کیا, پھر قطر میں جو کچھ ہوا. تو پاکستان جو ہے ٹھیک ہے, ہم پیسفل لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر, بٹ امن کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں بٹ ہم امن چاہتے ہیں. بٹ
ہمیں یہ کرنا ہے. سفارتی محاذ کی اگر ہم بات کریں تو سفارتکاری میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. جس طرح انڈیا نے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا, انڈیا نے پچھلے 20 سالوں میں اپنا جو سفارتی محاذ ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ اس کا نیریٹو انٹرنیشنل کمیونٹی آج سنتی ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ سفارتکاری کی جب بات کی جا رہی ہے تو ہمارا جو نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح سنا نہیں جا رہا. تو میرے خیال میں ہمیں جو زیادہ اس وقت فوکس کرنا ہوگا وہ سفارتی محاذ کے اوپر کرنا ہوگا, اور ہمیں ایک پرو ایکٹیو بیہیویئر لے کے چلنا ہے, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شٹل ڈپلومیسی جس کو ایک کنسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, کہ ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے ہم وزٹس کریں, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ انگیج کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ان کو بتائے اپنا جو اسٹینڈ ہے وہ. اور دین جو انڈیا ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے آکوپائڈ کشمیر کے اندر, تو ان کو ایکسپوز کرے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ پبلش کی ہے جو نیو کولونائزیشن کو ڈیل کر رہی ہے. میرا یہ کلیم ہے کہ اگست 5 کے بعد انڈیا کمپلیٹلی یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرے, اور اس کے لیے وہ نیو کولونیل پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لینڈ از لائف. نیو کولونائزیشن کی ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کولونیل پاورز آتی تھیں وہ یہی کام کرتی تھی کہ زمین کو قبضے میں لیا جاتا تھا اور ریسورس ایکسٹریکشن اور باقی چیزیں کی جاتی تھی. تو سیم پروجیکٹ آج انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے آکوپائڈ کشمیر کے اندر, اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ نہ صرف خود کوشش کرے سفارتی محاذ پہ, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انٹائر کمیونٹی, چاہے اس کے اندر میڈیا ہے, چاہے اس کے اندر کہ جس میں بات کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پر خارجہ پالیسی کی تشکیل کو ہم کس طرح سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف نیو ایرا, کہ ہم میں سے اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ, بیکاز سوشل میڈیا پہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوپینین کا آپ انالیسز لیتے ہیں کہ آپ کی جو میسز ہیں ان کی اکثریت کیا چاہ رہی ہے, وہ کیا رائے رکھتی ہے. سو ہمیں میں سے بہت سارے وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے, سو کہ اسی طرح سے پیسفلی ڈپلومیٹکلی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. ہمیں میں سے ایک طبقہ فکر وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی if they are aggressive you need to be aggressive. سو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیے ہر بندے کی اپنی ایک اوپینین ہوتا ہے, آپ کے پاس ریشنلی کیا ہونا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. 24 کروڑ آپ کی آبادی ہے, تو اگر اس میں سے 2-4 کروڑ یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا اگریسو ہے تو ہمیں اگریسو رسپانس دینا چاہیے. بٹ میں آپ کو ایک جو ہے وہ کرول ریالٹی بتا دوں ساؤتھ ایشیا کی, وہ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ آر نیوکلیئر پاورز. جب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں, لمیٹڈ وار کی طرف بھی آپ جاتے ہیں, تو خدا نخواستہ اگر دونوں اسٹیٹ میں سے کسی ایک نے بھی اگر اس چیز کو استعمال کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں اگریسو ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں ہمیں اگریسو نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ جو اگریشن ہماری طرف آئے گا اس کا جواب ہمیں لازمی دینا چاہیے. ہمیں بالکل خاموش رہ کے اور صرف سفارتی جو چینلز ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ کورٹ وار کر رہا ہے, پراکسی وارز میں انوالو ہے, افغانستان کے تھرو بلوچستان کے اندر وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اربن ایریاز ہیں اس میں بھی وہ کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں ماضی میں جو انٹیلیجنس نے جو جن کو ایکسپوز کی ہے. تو پاکستان انڈیا کو اسی کی زبان میں جواب دے گا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پہ بھی ہم جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اور سفارتی محاذ صرف اور صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے نہیں ہے, بلکہ آج کے دور میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس میں تو ہر پاکستانی سفارتکار ہے, وہ پاکستان کا نیریٹو اور پاکستان کا ڈسکورس انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنوے کر سکتا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ, شارٹ ویو 7265 میگا ہرٹز پر ریڈیو تراڑکھل آزاد کشمیر اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سنڈو اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین. آج جو پینلسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ہیں, ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمود حسین صاحب, سید انعام علی نقوی صاحب اور فیضان حسین بخاری صاحب. بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں جی, اور
और डॉक्टर मुजाहिद साहब की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर एक्टिविस्ट भी हैं और कश्मीर के सिलसिले में कुछ मजीद बातचीत डॉक्टर साहब से भी करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, RSS के एजेंडे पे बात कर रहे थे हम लोग, इंतहा पसंदी के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग, और इसी RSS के एजेंडे और इंतहा पसंदी की बुनियाद पर कश्मीर को तो निशाना बनाया गया, लेकिन दाखिली सतह पर आपने अब गुज़श्ता कुछ सालों में यह भी मुशाहिदा किया होगा, दलितों को भी निशाना बनाया जा रहा है, बुद्ध मतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पे फिर सिखों को भी निशाना बनाया गया। और रियासत मणिपुर के जो फसादात हैं वो आपके सामने हैं, फिर माओ नवाज और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो आपके सामने हैं, और खालिस्तान का जो मामला रहा वो आपके सामने है। सो क्या इंडिया दाखिली तौर पर शिकस्त और रेख्त का शिकार हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके बावजूद भी मोदी हुकूमत जो वतीरा अपनाती है कि मुस्लिम दुश्मनी कार्ड खेलें, हिंदुत्व के जो इमोशंस हैं उनको उभारें और इंतखाबात के लिए वोट हासिल करें और अगले 5 साल के लिए तख्ता इक्तदार अपने कदमों के नीचे रखें, कुछ ऐसी ही सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए हमें इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले अहाता करना पड़ेगा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो या मंशूर क्या रहा था। इलेक्शन से कबल जब बीजेपी उठती है और आवाम के सामने बात करती है तो उसने जिन जिन बातों को सामने रखा था उन तकरीबन तमामी बातों पे अमल कर लिया गया। आर्टिकल 35A 370 हो या बाबरी मस्जिद हो, CA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद मुसलमानों को जो कि मेन लैंड इंडिया में रहते थे उनको स्टेटलेस तक कर दिया गया था। जिन तहरीकों की आप बात कर रहे हैं, मैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो बिलखसूस तहरीक है उसको किसी हद तक उससे अलग रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम यानी कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के रहने वालों ने कभी भी हिंदुस्तान को अपना मुल्क ही नहीं माना, हम कभी भी हिंदुस्तान की अक़लियत रहे ही नहीं हैं, जबकि ये बाकी तमाम जिन तहरीकों की बात की जा रही है, स्टेट्स की बात की जा रही है, वो किसी न किसी हद तक अपने आप को हिंदुस्तानी मानते भी हैं और हिंदुस्तान के आइन तले रहते भी हैं। जहाँ तक इन तहरीकों के ज़रिए से हिंदुस्तान का कमज़ोर होना है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। हम ये इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त सैफ्रोनाइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है, वहाँ पे हिंदुस्तान जो एक दफ़ा अपने आप को ग्रेटर शाइनिंग डेमोक्रेसी कहा करता था, वो ग्रेटर शाइनिंग डेमोक्रेसी अब कहीं नज़र नहीं आती। वहाँ पे एक आम मुसलमान अगर कहीं पे उठता भी है बात करने के लिए तो उसका वो हशर कर दिया जाता है जिससे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं। ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम एक तरफ हिंदुस्तान की शिकस्त और रेख्त देख रहे हैं, न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी हक़ आज़ादी के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं, वहीं पे मेन लैंड इंडिया से ऐसी बहुत सारी तहरीकें उठ रही हैं जो किसी न किसी सूरत में इनको सपोर्ट करेंगी। राइट, डॉक्टर महमूद साहब, आपका क्या वर्डिक्ट है? जी, मैं बिल्कुल डॉक्टर मुजाहिद साहब के साथ एग्री करूंगा कि अगर आप देखें मोदी का जो टेन्योर है 2014 से आज तक, उसमें आप देखें कि मोदी ने एक ही काम किया और वो ये था कि नफ़रत फैलाई जाए। जितने भी सेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर या कौमें हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या दलित हैं इवन, तो हिंदुओं को जस्ट ये एजुकेट किया गया कि यू आर दी सुपीरियर्स, आपका हक है कि आप हुकूमत करें, ये बाकी सारे जो है वो आपके गुलाम हैं या जो भी कह लें उसको। तो वो जो नफ़रत है इस वक्त आप देखें इंडियन यूथ के अंदर इतनी ज़्यादा है। आप सोशल मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो वो बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर होता है कि इंडिया की जो आवाम है वो ये समझती है कि वो जो ग्रेटर इंडियन स्टेट का कंसेप्ट था उसको लेके जो है वो चल रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमने इसको हम उसको अचीव करने जा रहे हैं। बट ऑन दी अदर साइड जब आप बड़ा क्रिटिकली और क्लोजली एनालाइज करते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स इन इंडिया, तो आप उसमें देखते हैं कि पिछले चंद सालों में इंडिया के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो दोबारा से उभर रही हैं। उसके अंदर आप देखें तो वो सिखों का जो एहतजाज हुआ था, अगर आपको याद हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था जो, तो आप उसको सिर्फ वो फार्मर प्रोटेस्ट नहीं कह सकते बल्कि उसके पीछे भी वो उनकी जो बेसिक इंटेंशन है वो यही थी कि वो ग्रेटर जो खालिस्तान है उसकी बात करते हैं कि हमें अलग रियासत जो है बनाया जाए। मणिपुर में हमेशा से ये मसाइल रहे हैं, उसके बाद आपको पता है माओ नवाज भी वो करते रहे हैं, और इंडिया इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी वो जो पावर वाली स्ट्रैटेजी है, सप्रेसिव रिजीम, उसी का इस्तेमाल कर रहा है। बट मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस स्ट्रैटेजी को लेके स्पेशली जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें कामयाब हो सकेगा, क्योंकि कश्मीर
इंडिया का पार्ट नहीं रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने उसके ऊपर 75 साल से कब्जा किया हुआ है। तो जियोग्राफिकली जो जियोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो भी ये बताते हैं कि कश्मीर अलग से है। और दूसरी चीज सर, अब जो प्रोग्राम के दायरे में मैंने बात की थी, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा कि आबादियाती तनासुब का जो तब्दीली है ये वो इंतहाई इकदाम है कि जिसके मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते हैं कि, और जिस तरह से इस ओनली एक वाहिद हल को जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको भी सबोताज किया जा रहा है इन ओछे हथकंडों से, तो फिर बाकी सोल्यूशन आपके पास बचता क्या है? ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा। और ये जो खदशा है इसके बारे में मैंने भी पॉइंट रेज किया है अपनी रिसर्च में। तो वो यही है कि इंडिया जो है इस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर से जो मुसलमानों का तनासब है उसको कम करे और उसके लिए वो कार्रवाइयाँ करो। और मैं आपको ये बात बता दूं कि शायद अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट अगर ये इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है 20-30 सालों में या 50 सालों में अगले, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है और उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। आज और आज ही इंडिया को रोकना होगा। और वो ये है कि इंडिया जब इस सारे एजेंडे को कंप्लीट कर लेगा तो यूएन में खुद चला जाएगा और यूएन को बोलेगा जी आएँ और आके हम तो प्लेबिसाइड के लिए रेडी हैं, तो जो हमारा पोर्शन है आप यहाँ पे आके प्लेबिसाइड करवाएं। और आप उसमें देखेंगे कि मुसलमानों की आबादी जो थी वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होगी, ना होने के बराबर होगी। तो वो जितना भी वहाँ पे हिंदू होंगे तो वो डेफिनेटली इंडिया के हक में वोट देंगे। तो इंडिया कहेगा जी ये तो इन्होंने वोट भी दे दिया, तो अब तो लीगली जो है कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया। तो मेरी तो ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और हम खुद भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इंडिया ये प्लान कर रहा है और इसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो इसको किसी तरह रोका जाए। तब ही जाके हम कश्मीरियों को बचा सकते हैं, उनकी नस्ल, उनका कल्चर और उनकी जो रवायात हैं वो बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसको बचा सकते हैं। राइट, कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो है वो उसको हम बचा सकते हैं। फाइन, इनाम साहब क्या कहना चाहेंगे आप अपने कमेंट्स में? माशाल्लाह दोनों हजरात बहुत यंग भी हैं और ताल्लुक़ भी एक ऐसे मजमून से है कि जिसकी सही मानों में तहकीक से हम बहुत अच्छी पॉलिसी जो है वो अपना सकते हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक उस मसले के लिए कि जो देरीना हल तलब है उसके सॉर्ट आउट करने के हवाले से हम बड़ा एक जिसे कह सकते हैं कि स्पोर्ट बन सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं और इसमें जो बताई जाने वाली हिस्ट्री है, इसके लिए तनाजुर में आपके ख्याल में कितनी ज़रूरत है यूथ को अवेयर करने की और किस तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि मसला कश्मीर को सही मानों में जाने, समझें, उसके एम्बेसडर बने और उसके मुताबिक सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके कश्मीरियों की हिमायत को जारी रखें? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया पे बात करना चाहूँगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा पॉलिसी ऑप्शंस को। सोशल मीडिया में जो सबसे मुअस्सर प्लेटफॉर्म है ना जो आवाज़ उठाने के लिए, मैं समझता हूँ वो ट्विटर है, क्योंकि इस पे दुनिया के लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम स्टेक होल्डर्स जो भी रोल प्ले कर सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो सब लोग आपको मिलेंगे। तो ट्विटर पे मैं समझता हूँ कि एक जो छोटी छोटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं, यूथ के ग्रुप होते हैं, उनको एक एजेंडा सेट करना चाहिए रोजाना के हिसाब से या वीकली। तो आप एक ट्रेंड बनाने की तरफ चाहें, क्योंकि जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि तवज्जो दी जाती है। सेकेंडली जो पॉलिसी ऑप्शंस की बात है, इंडिया की पावर भी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास अगर इकानमी नहीं है तो एक रोबस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास तारीखी तनाज़र में अगर देखा जाए एक चीज़ हमेशा थी, वो थी आपकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जो आप ऑफर कर सकते थे दुनिया को अपने मकासद के लिए। और अभी का जो अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जो चाइना है, उसको आप कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है। चाइना का जो मेन प्रोजेक्ट है BRI, उसका जो आप कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, वो कश्मीर से गुजरता है। तो और वही कनेक्ट करता है आपकी दोनों जो रूट्स हैं, आपका जो लैंड रूट है सिल्क रूट और आपकी मेरीटाइम रोड को। इट मीन्स कि अगर BRI नहीं है तो चाइना आप ये समझ लें कि सुपर पावर नहीं बन सकता, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है और वो ये है कि आपकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन आप उसको यूज करें। चाइना का जो चाइनीज लेड स्टेट्स का जो ब्लॉक है, आप उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर को मजीद स्ट्रांग करें। उससे ये होगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप अभी का सिनेरियो देखें, सिर्फ US या उसका ब्लॉक नहीं है, अब मल्टीपोलैरिटी है। तो आपके पास जो दूसरा एंटी US ब्लॉक है, आप उसको यूटिलाइज करें, शायद किसी हद तक वो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया।
ऑलराइट फाइन, इख्तितामी लम्हात हैं प्रोग्राम के. सो इनाम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा. नौजवानों को किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं और किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में एटलीस्ट कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट बने, बैनुल अक़वामी सतह पर कहीं भी जाएं तो मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के हवाले से अपने पोटेंशियल्स को राइट डायरेक्शंस में बरूएकार लेके आएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसके लिए जैसा कि इनाम साहब ने बताया कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, ट्विटर ट्रेंड्स बनाए जाएं, और देन जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IR एंड बीइंग अ कश्मीरी पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ की तरफ मतलब ज़ोर देना चाहूँगा. और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि ये जो हमारी ये नस्ल गुजर रही है कश्मीर में, यहाँ तक तो ठीक है, हमें मसला कश्मीर का भी पता है, इसकी हिस्ट्री का भी पता है, और पाकिस्तान में अगर हमारी उम्र के लोग जो हैं, यूथ जो है, उनको 50% लोगों को ये पता होगा, 50 को नहीं पता कि बेसिकली मसला कश्मीर है क्या. एंड देन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि स्पेशली पाकिस्तान में यह है कि इनको ये भी नहीं पता इस यूथ को कि जम्मू और आज़ाद कश्मीर में फ़र्क क्या है. अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे एज फेलोज हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप पे भारतीय फौज बहुत जुल्म कर रही है. उनको ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान फौज के पास हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं. जो मैं सजेशन देना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को, वो मैं ये देना चाहूँगा कि कश्मीरियात का एक सब्जेक्ट रखा जाए फ्राम क्लास 3 टू मैट्रिक. अगर मैट्रिक तक नहीं हो सकता, कम से कम 3 से 8 तक, और इसमें कश्मीर की बिल्कुल जो है एग्जैक्ट हिस्ट्री एंड उसका हल और करंट सिचुएशन, हर चीज़ को बाय नेम बाय डेट रखा जाए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें, चले इसका हल तो एक बहुत देर पाया मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए जिस तरह भारत की जारियत है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, सब कुछ, उसकी डोमेस्टिकल जो पोजीशन है इस वक्त, जो अभी इलेक्शंस इंडिया में करीब आएंगे, आप लाखों की तादाद में, लाखों नहीं भी तो हजारों की तादाद में मुसलमानों को काटा जाएगा. क्यों? क्योंकि बीजेपी का बेसिक एजेंडा यही है कि मुसलमान कुछ जमात है, और उसके अलावा जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है इस वक्त कश्मीर के अंदर, इस पे स्पेशली पाकिस्तान को जो हमारा वकील है उसको बहुत तवज्जो देनी चाहिए. क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, महमूद साहब ने, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आज से 10 साल 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भारत खुद UN के पास जाएगा कि आप आए प्लेबिसाइड करवाएं यहाँ पे, तो तब तक तो उनकी आबादी बढ़ चुकी होगी. लिहाजा इस तरफ तवज्जो की जरूरत है, तो इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. चलें, लास्ट बट नॉट लीस्ट बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत रैपअप किया है, बल्कि थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि मासूमाना रैपअप है तो इसमें भी मुबालगा आराई नहीं होगी. डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, आपकी आमद का बहुत मशकूर हूँ, और डॉक्टर महमूद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अराइवल एंड पार्टिसिपेशन. सैयद इनाम अली नकवी साहब, फैजान हुसैन बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सब हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा थे. अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू में आपने यकीनन काबिल कदर राय दी है. सामीन, दुआ है कि जहाँ भी मुसलमान कहीं महकूम है, मसलूम है, परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तफाक की दौलत से सरफराज करे, और जहां महकूम है उन्हें आज़ादी की अनमोल नेमत अता करे. इसी नोट पर अपने मेज़बान मनाज़िर हुसैन को दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. अल्लाह हाफ़िज़.